تاجدار ختم نبوت۔ آئیے میں انہی محبتوں سے مائک لگاؤ بھائی دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت بحر علم و حکمت جناب حضرت علامہ مولانا محمد ظفر عباس محمدی سیفی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن اور معطر فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجئے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سانو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ یقیناً دوستان دی ڈھیر محبت ہے کہ اتنی سردی دے اندر دروازہ بھی کھلا رکھا ہویا نہیں، کھلی ہوا آ جا سکتی ہے، بندے بھی آ سکتے ہیں، سردی بھی کھلی آ سکتی ہے، لیکن ایڈی پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک دی محبت واسطے کیتا نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نہ بڑی دنیا نے پیار کیتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ جس نے بھی پیار کیتا ہے بھاویں وہ حیوان ہوئے، انسان ہوئے، پتھر ہوئے، درخت ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی انہیں یاد رکھ دینے۔ حدیث پاک دے اندر ہے کہ ایک پتھر ہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سلام عرض کردہ ہا۔ ویسے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال باہر چلیا تو میں جس درخت اور پتھر دے کولو بھی گزریا ہاں اور بارگاہ نبی سلام عرض کردہ ہاں، اور ہر شجر، درخت، ہر پتھر السلام علیکہ یا رسول اللہ اے کلمات آدھا، اے مولا علی شیر خدا فرماندے نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ او پتھر شہر مکہ دے اندر پتھر ہا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اعلان نبوت تو پہلے اس پتھر دی خوبی ہاں کہ وہ آپ نے اجے اعلان بھی نہیں فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، کسی نے دسیا بھی نہیں، لیکن وہ پتھر پھر بھی بارگاہ نبی سلام عرض کردہ ہاں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر نو پہچاندہ ہاں کہ بے ست تو پہلے میری بارگاہ سلام عرض کردہ ہاں۔ تو جڑا پتھر بارگاہ نبی سلام عرض کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر نو پہچانن اور نہ بھولن، تو امتی سلام عرض کرے تو امتی نو بھول جان گے۔ آپ دا کی خیال ہے اس بارے؟ بھول جان گے۔ اور جڑا سی سلام عرض کر دے ہاں، درود پاک عرض کر دے ہیں، اس سے ٹائم کتنا لگدا ہے؟ ابن ماجہ شریف دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں کوئی درود و سلام پڑھدا ہے او دے منہ چو جدوں نکلدا ہے تو اسے لمحے میری بارگاہ چ پیش ہو جاندا ہے۔ کائنات دے جس کونے دے اندر مرضی پڑے او سلام تو اس دے منہ چو نکلن دی دیر ہوئے گی اور بارگاہ نبی چ پہنچ جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ احد پہاڑ ہے، احد میرے نال محبت کردہ ہے اور میں احد نال محبت کردہ۔ اچھا، پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرے تو صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ فرماندے احد میرے نال پیار کردہ ہے، اتنا کافی نہ۔ لیکن اگلے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائے کہ امتیاں نو خبر لگ جائے کہ اگر پہاڑ حضور نال پیار کرے تو نبی پاک بھی اس نال انہیں پیار کر دینے۔ تو امتی تو ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ امتی پیار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد تے جدوں قدم مبارک رکھیا تو آپ دے نال کچھ ہور حضور دے غلام بھی موجود سن، حضرت ابو بکر صدیق سن، فاروق اعظم ہان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہان۔ تو جدوں حضور دے قدم احد تے لگے تو احد نے حرکت کرنی شروع کر دیتی، بلکہ کچھ بزرگاں نے کہا کہ احد جڑا ہے اس نو وجد آ گیا۔ تو نبی تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید نے۔ کی فرمایا کہ احد ٹھہر جا، چونکہ محبت ہاں احد نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال، تو سرکار دے جویں قدم نال مس ہوئے تو اسے لئی مس ہون دے نال ہی احد پہاڑ نے وجد کرنا شروع کر دیتا۔ تو آپ نے کی فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید نے۔ ادھے چ مسئلہ بھی آپ نے سمجھا دیتا کہ جڑا نبی ہوندہ ہے اس نو نال خبر بھی ہوندی ہے کہ اے بندہ جو ہے شہید ہوئے گا اور اے شہید نہیں ہوئے گا، ادھا انجام کی ہوئے گا۔ اور دوسری بات کہ نبوت تو بعد کس چیز دا مرتبہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تو بعد شہادت دا مرتبہ نہیں لکھیا، بلکہ کی فرمایا کہ احد تو ٹھہر جا، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید نے۔ تو نبی تو بعد جس دا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا وہ کی ہے؟ صدیق۔ اور قرآن مجید نے بھی انہیں ہی استعمال کیتا ہے کہ جڑے لوگ انعام یافتہ طبقہ ہیں، اللہ نے قرآن نے 4 طبقے بیان کیتے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جنت اللہ نے انعام کیتا ہے تو سب تو پہلا طبقہ کون ہے؟ انبیاء دا، پھر دوسرا صدیقین، تیسرے شہداء اور چوتھے اللہ دے نیک صالح بندے۔ تو ترتیب قرآن نے انہیں بیان کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ترتیب برقرار رکھی۔ فرمایا احد ٹھہر جا کہ تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات دا علم ہا کہ فاروق اعظم بھی شہید ہونگے، اور آپ نو اے بھی علم ہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہونگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسی جگہ بھی ہیں
حالانکہ آپ نہ بھی فرمان دے تو جس چیز نال حضور نے پیار کیتا امت پیار کرے ہی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز نال پیار فرمایا ہے امتی جو حضور نال پیار کردہ ہوئے گا یقیناً اس چیز نال بھی پیار کرے گا. اور میں خود دیکھیا اکھی نال کہ لوگ جا کے احد پہاڑ نو این جا کے جفیاں پاندے نے. ایک بندے نے میں پوچھیا کہ پہاڑ ہے تو جفی پا رہے ہیں. اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ احد میں تیرے نال محبت کردہ ہاں اور صحابہ نے دس سے احد میرے نال پیار کردہ میں احد نال پیار کرنا. تو جس دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کردے نے اسی کیوں نہ پیار کریں. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بھی فرمایا کہ لوگو میرے نال اس لیے پیار کرو کہ میں اللہ دا محبوب ہاں. کیوں پیار کرو؟ کہ میں اللہ دا محبوب ہاں. اور اگے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والے نال پیار کرو اس لیے کہ میں انہاں نال محبت کردہ. ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اے امام حسن ہیں اے امام حسین پاک ہیں یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا ہاں تو بھی انہاں نال پیار کر. اور یا اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے انہوں دے نال بھی پیار کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدنا امام حسن پاک نو کندھیاں تے اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ انہوں نے دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کر دیں تو کندھیاں تے اٹھا کے تھوڑی دیر بعد نال آدھے جا رہے ہیں کہ حسن تو بہت خوبصورت ہیں اور تیری شکل مولا علی شیر خدا جیسی نہیں ہے. جی میں اسی پنجابی چاہنے ہیں تو پیو تے نہیں گیا. مولا علی شیر خدا نال ہیں. اور بات بھی انہی ہاں کہ سیدنا امام حسن پاک سر تو لگ کے سینہ مبارک تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال مشابہت رکھ دے سن. اور امام حسین پاک سینے تو لگ کے پیران تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت رکھ دے سن. تو آپ نے اسی لیے کیا کہ یا اللہ اے میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی دے بیٹے ہیں یا اللہ میں انہاں نال محبت کردہ ہاں تو بھی انہاں نال محبت کر. اور جڑا بندہ انہاں نال محبت کرے اس بندے نال بھی یا اللہ تو محبت رکھ. تو اسی ہون شہر مدینہ نال کیوں محبت کر دے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر دے نے. حدیث پاک ہے کہ یا اللہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس دے نال پوری دنیا سب تو زیادہ میں محبت کرنا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ دے حضور عرض کی تھی کہ مولا کریم مکہ وہ شہر ہے کہ پوری کائنات سب تو زیادہ میں نے پیارا ہے لیکن اس شہر دے اندر میں نے بھیجنا ہجرت واسطے جڑا پوری کائنات تینوں زیادہ پیارا ہو. تو اللہ نو سب تو زیادہ پیارا کیڑا شہر ہے؟ مدینہ پاک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو پیارا کیڑا شہر ہا؟ مکہ شہر ہا. لیکن ہن اگلی بات عجیب ہے کہ جدو مدینہ پاک گئے پھر کی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ مکہ شہر اوہا جس لئے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے برکت دی دعا کی تھی. یہ ہن مدینہ شہر ہے جد لئی میں برکت دی دعا کرنا پر مکے نالو دگنیاں برکتاں یا اللہ تا کر کہ جتنیاں برکتاں مکے چ ہومن او دے نالو ڈبل مدینہ پاک دے اندر ہو جان. تو ہڈے لی میں ٹاپک اصل سوچیا ہاں کہ تسی محبت کر دے ہو تو میں 4 او چیزاں دساں کہ تسی بھی حیران ہو جاؤ کہ بڑی دنیا نے محبت کیتی ہے. بندے تو خیر کرے نہیں گئی صحیح نا. یہ کیویں ہو سکدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال امتی ہوئے اور پیار نہ کرے. اور جڑے کول بیٹھن والے نو تو ویسے ہی دیوانے ہاں. آپ نے ایک صحابی نے فرمایا روزانہ نہ آیا کرو اور روزانہ بارگاہ نبی حاضر ہوندے ہیں دیدار واسطے. فرمایا ایک دن چھوڑ کے آیا کرو کہ محبت زیادہ ہو جاندی. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بائی دا کم کر دے ہیں لیکن ایک ویری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ویکھن ہوندے ہیں. اتنی محبت ہاں.
جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا، یہ عبداللہ ابن زید حل چلا رہے ہیں، خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو تشریف لے گئے، تو نال ہی حل روک چھڑے اور دعا کی کہ یا اللہ اے میری نظریں جڑیاں ہیں نے ہن واپس لے لا، اس لیے کہ میں ساری زندگی اپنی نظریں دا مقصد یہ سمجھدا رہا کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھنا، چونکہ ہن اس وقت میرے سامنے تیرے محبوب دی شکل ہے تو کی ہے، میں کسی اور نے ویکھنا ہی نہیں چاہتا، تے اکھی ہی نہیں ہون گیا تو ویکھاں گا ہی نہیں۔ کوئی ہے بندہ ایسا جڑا کہ یا اللہ میری بینائی لے لا، ہے کوئی ایسا؟ لیکن یہ عجیب صحابی نہیں، وعدے نے میرے سامنے حضور دی تصویر ہے، آپ دا جلوہ ہے، نہ میں کسی اور نو ویکھنا چاہنا نہ ضرورت ہے، اور جدو دعا کی تھی نال ہی اللہ نے بینائی لے لی اور یہ خوش ہو گئے کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ سامنے ہے اور کسی نے ویکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور صحابہ دی محبت کتنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک زوجہ نے انہوں دے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شیشہ ہاں ویدے ہونا چہرہ، دنیا چ بڑے شیشے ہون گے لیکن اے عجیب شیشہ جسے نبی پاک اپنا چہرہ ویدے ہیں۔ میں عرض کیتی نا کہ حضور جیسا کوئی نہیں تو کائنات، نبی پاک جیسا کوئی نہیں تو حضور دے شیشے جیسا بھی کوئی نہیں، کیویں کر کے کوئی نہ۔ عجیب بات شیشے دا کمال ہا کہ سرکار اپنا چہرہ وے دے ہاں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی بیوی ہا انہاں جدوں شیشہ ویکھنا ہوندا جدوں ویدیاں ہاں تو اپنی شکل نہ نظر آندی، اودے سرکار دی شکل نظر آندی۔ تو بات صحابہ نو دس دیتی کہ نبی پاک دا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے نے حضور دی تصویر نو وچ پکا پکا فکس کر لیا ہے، آئینہ نہیں پسند کردا کہ ہن میرے چ کسی اور دی تصویر ہوئے۔ تو پھر صحابہ کی کر دے ہن جدو بہت زیادہ ہجر فراق والا چکر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آ کے عرض کر دے ہن، سرکار دے وصال تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی او آئینہ انہوں نے دیندی ہا اور جدوں وے دے ہن تو پھر وچ سرکار دی ہی شکل نظر آندی۔ انج ہو سکتا ہے کہ آئینہ ہوئے اور وہ کسی دی تصویر نو محفوظ کر لے، جیڑا ویکھے گا اسے دی تصویر نظر آئے گی، انہی ہوندہ نا۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، اس وقت تو اسی کالج سٹوڈنٹ آسے تو آئینے کسی نے لکھیا کہ شروع جدو نویں بنے پتہ کوئی نہ آئینہ کی ہوندہ ہے، تو ایک آدمی نو کسی پاسو آئینہ مل گیا، اس نے بڑا محفوظ کر کے رکھیا۔ کیوں رکھیا؟ او دا بھائی فوت ہو چکا ہا، او کی کردہ ہا آئینہ ویدہ ہا تو دے بھائی دی تصویر او دے نال کافی اپنے نال ملدی جلدی ہا، او سمجھدہ ہا کہ چلو آئینہ وینا ویچ بھائی نظر آ جاندہ ہے، اس نے چھپا کے رکھ دیتا۔ جس سے لو دا دل کرنا بیگ چو آئینہ دیکھنا، بیوی نے بیگ کھول لیا اس نے بھی نہ پتا بھی آئینہ کی ہوندہ ہے، اس نے زندگی کدی ویکھیا ہی نہ، تو بیچاری نے کھول لیا تو وچو شیشہ دیکھیا تو انہوں اپنی تصویر نظر آئی، انہوں غصہ چڑھ گیا بھی میرے خامد نے کوئی اور بیوی رکھی ہوئی۔ او ہن اس نے اور تا کوئی جے بات نہ کیتی، تحقیق لئی نا گواڈیاں دی عورت نو بلا کے لے آئی بھی اے ویکھ میرے گھر والے دے کرتوت۔ او بیچاری سادی مائی دوسری آئی، او دی ایک اکھ کوئی نہ، اس نے آئینہ جدوں دیکھیا نا انہوں اپنی تصویر نظر آئی تو انہوں کہن لگی کہ بڑا بے وقوف تیرا گھر والا ایڈی خوبصورت بیوی چھوڑ کے تے ایک کانی جی بیوی وچ بٹھائی بیٹھ۔ اے جدوں اسی کالج پڑھ دے آسے اے ادھوں میں دیکھیا، وہ بیچارے لوگاں تو خبر ہی نہ ہوندی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آئینہ کیسا ہے کہ اس نے سرکار دی تصویر نو محفوظ کر لیا ہویا۔ اور صحابہ جدوں چاہیں ہاں وہ آئینہ منگا کے دیکھ دے ہاں، کسے نو بھی اپنی تصویر نہ نظر آندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر نظر آندی۔ غزوہ طائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور کدی ایسا نہیں ہویا
کہ درخت جڑے ہوندے نا رستے تو انج تو ہو سکدے نہیں، لیکن سرکار جدو گزرے نا بیری دا درخت ہا، جدو آپ گزرے تو درخت ایدے آدھے نہیں ہویا بلکہ سینٹر چو چیریا گیا، انج ہو گیا کہ آپ وچو گزرے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ بیری اتنی محبت کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کہ بھئی اس سے رستے تو گزریں، اگر انج گزریں گے تو پھر ظاہر ہے تنے دے ایک سائیڈ آلو گزر جان گے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو انج کول آئے تو درخت چیریا گیا، سینٹر جو انج ہو گیا کہ اتھو وچو سرکار گزرے، اور بعد انہیں ہی رہا اور اس سے بہت پھل لگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے کہ صحابہ پھر کدی کدی وہ بیری دا درخت ویکھن جایا کر دے ہیں کہ کتنی محبت کرنے والا درخت، ویسے تو سارے درخت ہی حضور نال پیار کر دے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدوں قضائے حاجت لی جانا ہویا تو آپ کی کر دے ہیں، آپ درختوں اشارہ کر دے ہیں کہ بھئی جگہ بنا دیو، دیوار بنا دیو تاکہ کوئی ویکھے نہیں۔ انہی طریقہ ہوندہ ہے نا تھوڑا تنہائی دے اندر تو درخت دوڑ دے اندے ہاں اکٹھے ہو جاندے ہاں، اور حضرت انس فرماندے نے کدی کدی آپ روڑے اور پتھراں نوں اشارہ کر دے ہاں کہ دوڑ جاؤ تھوڑی جی جگہ بنا دیو میرے لئی، وہ بھی اکٹھے ہو جاندے ہیں۔ اور جدو آپ قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نا انہوں نے دن اپنی اپنی جگہ تے چلے جاؤ، اور درخت پھر انہیں چلے جایا کر دے۔ اور ایک عرابی آیا، اس نے کہا مینوں کیویں پتہ لگے گا تسی اللہ دے نبی ہو؟ آپ فرماندے نے تو کی چاہنا ہے؟ اس نے کہا درخت چل کے آ گیا آپ کو تو پھر تو میں من لیس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا پیغام دے دے درخت نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بلا رہے ہیں۔ وہ بندہ گیا، اس نے ٹیڑی پکڑی کہ ان محمد یدعوکا، کیا درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تینوں، اور درخت نے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پہرا دین دے ہیں۔ جدو آپ جنگاں تے جاندے ہیں چھوٹا جے خیمہ لگا کہ آپ اندر جلوہ فرما ہوندے ہیں، تو کوئی نہ کوئی صحابی جدی ڈیوٹی ہوندی یا تلوار پکڑ کے کول کھڑا ہوندا، رات دن پہرا دیندا ہا۔ ایک وقت رہا پہرے والا امت دی تعلیم لئی کہ بھئی امتی بھی ایسا کر سکتا ہے، اپنے تحفظ لئی سیکورٹی بڑھا سکتا ہے۔ بعد دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں اب پہ حفاظت کر سکتا، پھر آپ نے پہرے دار ہٹا دیتا، اللہ نے ذمہ اٹھا لیا چونکہ آپ اللہ دے محبوب ہیں۔ تو ایک طریقہ بھی امت نو سکھانا ہا۔ تو حضرت یعلا فرماندے نے کہ عجیب معاملہ ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اور ایک درخت ایک باری دوڑدا آیا، جھک کے حضور دے اس نے قدم چومے، پھر واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اٹھے نا تو یعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھدا پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کیوں آیا ہا؟ اچھا عجیب معاملہ ہے کہ حضرت یعلا جاگدے پین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے نہیں، اور یعلا بن مرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سوال کر دینے یا رسول اللہ درخت کیوں آیا ہا؟ یہ لوگ ہاں جنہوں نے یقین ہا کہ حضور ستے ہوئے بھی ہومن ساڑھے جاگن نالو تاویں ڈھیر جان دے ہیں، انہی بات ہے نا۔ اور سرکار دا ارشاد ہے، بخاری شریف دی روایت ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی، کہ میری اکھی سوندیاں ہیں میرا دل نہیں سوندا، اور ہر نبی لئے ایسا مسئلہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج نہ فرمایا کہ یا اللہ میں تو ستا ہویا ہاں پتہ نہیں درخت کیوں آیا کدوں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ درخت پہلے اللہ دے حضور بڑیاں دعاواں کرتا رہا کہ بارگاہ نبی جان دی اجازت دے، نہیں اجازت ملی، اج قریب اس نے میں مل گیا، اج اس نے دعا کیتی، اللہ نے اجازت عطا فرما دیتی، اور یہ چلا آیا میرے قدم چوم کے واپس چلا گیا۔ تو درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کر دے ہاں، درخت تو درخت ہو گئے، پھل بھی محبت کر دے ہاں۔ ایک آدمی وہ چاندہ دعا میں مسلمان ہوں لیکن کچھ دیکھ کے ہوں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو من لواں گے تانوں،
اے کھجور دوتے گچھا کھجوراں دا لگا ہویا ہے، ایک گچھا ہی اتو ٹوٹ کے آپ کو لا جاوے۔ سرکار نے اشارہ کیتا، او تو کھجوراں پہلے ہی انتظار کر رہی ہیں کہ حضور اشارہ کریں تو اسی ٹوٹ کے آ جاؤں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، گچھا ہی ٹوٹ کے آ گیا۔ انہوں وعدہ کہ نہیں یہ انہیں چلا جاوے نال جوڑ بھی جاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس چلا جائے گا، موڑ نال جوڑ بھی جائے گا۔ اچھا کھجوراں بھی پیار کریں، بیری دا درخت بھی پیار کرے، ککر دے درخت بھی پیار کریں۔ امتی دا حق ہے نا پیار کرنا، لیکن انہوں دا پیار ویکھیا حضور دا ایک اشارہ ہویا تے دوڑ پوندے سن۔ امتی بھی حضور دے اشارے تے دوڑ نہیں پاونا چاہیے دا۔ ایک حضور دے صحابیان انہوں نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا میری امت دے مرداں لئی حرام اور عورتاں لئی حلال۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو انج ہے جی میں اگ دا انگارہ ہوندا ہے۔ تو نہ صحابی نے دیکھیا سرکار ناراض نے آپ نے خود اتاری اور تھلے سٹ دیتی کہ مرداں لئی سونے دی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ تشریف لے گئے۔ بعد کچھ دوستہ نے کیا بھی انگوٹھی چک لو، انہیں پہننا نہ لیکن سونا کم تا آ جائے گا نا۔ اے ہن محبت ہے، اس نے کیا جس انگوٹھی نو میرا نبی چک کے سٹ دے مینوں کی لوڑ پئی چکن دی۔ اے محبت ہے جس نو اسی چھوڑ بیٹھے ہاں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی کیویں ہوندے نے تے ناراض کیویں ہوندے نے۔ اسی ہن اپنی مرضی دے طریقے اپنائے، اپنی مرضی نال اسی کہ انج راضی ہو جاسن تے انج ناراض ہو جاسن۔ حالانکہ چاہیے تو ہاں کہ اسی پہلے دین سمجھ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں راضی نے، کس کام میں ناراض ہیں، وہ جے کم کرے جس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو۔ اور اللہ نو تو اتنی گل پسند ہے، اللہ دے بھی تو محبوب نے نا۔ اصل ساری کائنات پیار ہی اس لیے کر دیئے کہ اللہ پیار کردہ ہے۔ یہ بات پکا لینی ہے کہ چونکہ آپ محبوب خدا ہیں اس لیے ساری کائنات حضور دی دیوانی ہے۔ تو اللہ کتنا پیار کردہ ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے قوم بنی اسرائیل دا بندہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے، 200 سال اللہ دی نافرمانی چ گزارے۔ جدو موت دا ٹائم آیا لوگوں نے اٹھایا چک کے جا کے کوڑے دے ڈھیر تے سٹ چھڑیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بل وحی فرمائی، پیارے موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ فوت ہو گیا ہے، بندے نے بھیجو اٹھا کے لے آؤ، انہوں کفنا دیو، دفن دیو، جنازہ پڑھو۔ آپ نے بندے بھیجے، انہوں دیکھیا، انہوں کیا پیارے موسیٰ علیہ السلام میں تو وہ نافرمان بندہ 200 سال اللہ دا نافرمان رہا، لوگاں نو تنگ کر دہا، کی ہویا انہوں چکیا، انہوں جا کے تے کوڑے دے ڈھیر تے سٹ چھڑیا۔ اے وہ اللہ دا محبوب بندہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر دعا کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا ایو بندہ ہے۔ تو عرض کی تھی مولا دا عمل کی ایسا اچھا ہے، لوگاں نے تنگ آگے تو انہوں کوڑے تے سٹ چھڑیا۔ اللہ پاک نے فرمایا دے باقی کوئی عمل چنگے نہیں، لیکن تورات کدی کدی کھول دہا، نام محمد آ جاویا چوم کے اکھی تے رکھ دہا۔ تو ایک یہ دی ادا پسند آگئی تو 200 سال دیا خطاوائیں اللہ نے معاف کر دی۔ یار اللہ نو تو حضور دا نا ہی اتنا پسند ہے۔ مدارج النبوت دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ روایت لکھ دینے کہ معاشر دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا نام محمد والے بندے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جن لوگوں دا نام محمد ہوئے گا وہ کھڑے ہو جان گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نو حیا آمدی ہے کہ جس دا نام محمد ہوئے انہوں پھر میں دوزخ وچ بھیجاں۔ اور دوسری روایت لکھی نے کہ اللہ رب العزت معاشر دے دن اعلان فرمائے گا جن لوگوں دا نام محمد ہے وہ کھڑے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کھڑے ہو جان گے اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تہاڈا نام کی ہے؟
وہ سارے لوگ آکھیں گے ساڈا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرمائے گا کہ تہانوں شرم نہ آئی کہ نام بھی محمد رکھیا ہویا اور پھر بھی گناہ کر دے رہے. اتنا احساس بھی تہانوں نہ ہویا کہ نام محمد رکھیا اور پھر گناہ کر دے رہے ہو. لیکن اللہ اگے فرمائے گا کہ مینوں اتنی حیا آمدی ہے باویں تساں گناہ بھی کیتے پر تہاڈا نام محمد ہے اس لیے معافی دیتی جاؤ جنت چلے جاؤ. اور ایک روایت نقل فرمائی آپ نے کہ جس گھر دے اندر کسی بچے دا نام بھی محمد رکھیا ہوئے کسی نے اس گھر دے دروازے تے فرشتے پہرا دینا شروع کر دیندے نے کہ اس گھر دے اندر کسی بچے دا نام محمد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ رب العزت 3 بیٹے عطا کرے کم از کم کسی ایک بچے دا نام تو محمد رکھے یا احمد رکھے. ابن جوزی نے روایت لکھی کہ جس دسترخوان تے نام محمد والا بندہ بیٹھا ہوئے اللہ پاک اس دسترخوان دے کھانے چ برکت پیدا کر دیں کہ بھی اس پورے دسترخوان تے ایک آدمی نام محمد والا موجود ہے. اللہ تو کوئی بہت ہی زیادہ پیار کردا ہے نا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور بادشاہ ہوئے. انہاں دا ایک غلام ہے جس دا نام ایاز ہے. تو ایاز دا ایک بیٹا ہے جس دا نام محمد ہے. اور جدو عمدہ ہا سلطان محمود اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاندے. ایاز انہوں نہیں سمجھ لگی انہاں کہ شاید کوئی میرے بیٹے دی ایسی اچھی عادت ہوئے گی جڑی بادشاہ نو پسند ہے اور وہ محبت کردہ ہے کھڑا ہو جاندے. ایک دن اس طرح ہویا کہ سلطان محمود کھڑے تو ہوئے لیکن نام نہیں لیا کہ ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. ایاز سن رہا ہے پریشان ہو گیا کہ میرے بچے کو غلطی ہو گئی ہے. آج تو انداز ہی نہیں ہے ایاز کے بیٹے. آج تک انہوں نے انج نہیں لفظ بولیا. تو بعد دے اندر انہوں نے پھر سوال کیتا ایاز نے کہ حضور والا میرے بچے کو کی غلطی ہو گئی ہے کہ آج آپ نے یہ انداز نہیں اپنایا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بندہ ہے جنہا 1,00,000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھدا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے کہ معاشر دے دن میرا سب تو زیادہ قریب وہ آدمی ہوئے گا جڑا درود پاک میرے تے سب تو زیادہ پڑھنے والا ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سلطان محمود تو ایک دفعہ درود پاک ہے پڑھیا کر تیرا 1,00,000 کھری شمار کر لیا کریں گی. لوگاں دی بھلائی دے کم کیتے کرو. تو سلطان محمود غزنوی تو ایاز نے سوال کیتا تو سلطان محمود کہنے لگا نہیں تیرے بچے دی غلطی نہیں میری غلطی. کہ کی ہویا؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں پوری زندگی حضور دے نام نو وضو تو بغیر نہیں کدی لیا. اور جدو تیرا بیٹا آیا اس نے میرا وضو کوئی نہ تو میں سوچیا ہون کی کراں. تو میں کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ کہ نام محمد تو بغیر وضو دے پوری زندگی لیا ہی نہیں. یہ ادب ہے اور محبت ہے اور اے شعبے اسی کافی حد تک چھوڑ چکے ہیں. ہن ساڈے نام بھی جدید ہوندے نے کہ کوئی ایسا نہ ہوئے بچے دا جڑا ہور کسے دا نہ ہوئے. انہی ہو گیا نا. اور پہلے لوگ کی کردے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا بھلا حضور نام غلط رکھیں گے. آپ دی بیٹی دا نام ہے سیدہ زینب. آپ دی بیٹی دا نام ہے سیدہ رقیہ. آپ دی بیٹی دا نام ہے حضرت ام کلثوم. اور نام کیوں نہیں لوگ رکھ دے ہون تا جناب ہنا ندا یوں یا کوئی ایسے عجیب نام بیوں کو ماڈرن ہی شعبہ ہوئے. اور جنہ لوگوں نے سرکار خود بلاندے رہے ہیں انس حضور دے خادم ہاں وہ نام نہیں اسی رکھ دے ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نام بار بار لیندے ہون گے آپ نے چنگا لگدا ہے یا نہیں؟ اور یہ حضرت انس نے ایک بات پوری امت تک پہنچائی کہ خادم رسول ہن 10 سال حضور دی خدمت وچ گزارے ہیں. اور ایڈے خوش قسمت نے کہ ماں لے کے آئی عمر بھی 10 سال ہن نہیں. حضرت ام سلیم لے کے آئیاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ انس ہے 10 سال دا ہے
اور میری ایک خواہش ہے کہ آپ دا خادم ہو جائے۔ 10 سال دا بچہ کتنی خدمت کردا ہے، چھوٹا بچہ ہوندا ہے کہ یا رسول اللہ آپ دی جوتیاں ہی چوک کے اگے رکھے گا۔ سرکار نے قبول فرما لیا۔ 10 سال پھر ایک خادم رہے، اور ایک دن پھر سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری معاشر دن شفاعت کرسو نا۔ اچھا ایتھے ایک مسئلہ اصل دسنا ہا کہ کیا حضرت انس بے نمازی رہے ہون گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز سکھاؤ، یہ 10 سال دا ہو جاوے پھر کی کرو؟ انہوں سزا دے کے پڑھاؤ۔ یہ تو ہن حضور دا خادم ہو گیا، پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نماز نہ سکھائی ہوئے گی؟ کیا حضرت انس دا کوئی سالہ روزہ ضائع ہویا ہوئے گا؟ کیا حضرت انس نے کوئی غلط کام کیتے ہوں گے جنہ دی تربیت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں؟ 10 سال تو خادم رہے ہیں، لیکن علماء نے خوبصورت بات لکھی کہ حضرت انس نو عملان تے مان کوئی نہ کم چنگے کیتے ہیں، مان حضور دی شفاعت تے ہاں۔ تو عمل اچھے ضرور کرنے چاہیے دینے، لیکن ان مان عملان تے نہیں ہونا چاہیے۔ مان کس تے ہونا چاہیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اس لیے حضرت انس خادم رسول ہو کے کوئی عمل دا تذکرہ نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرماؤ گے معاشر دے دن؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انس میں تیری شفاعت کر سکتا۔ چونکہ محبت ہے تو خیر مسئلہ تو محبت والوں چلیا ہاں تو اور پاسے ٹور گیا۔ ایک بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے کہ حضور دے وصال تو بعد ایک عورت آئی، اس نے عرض کی تھی کہ ام المومنین میرے لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت میں کرنا چاہنی ہے، دروازہ کھول دیو۔ چونکہ حضور دا وصال جس حجرے چ ہویا وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، تو سیدہ عائشہ دے گھر ہی حضور دا وصال ہویا۔ اور قانون کی ہے جس جگہ تے کسی پیغمبر دا وصال ہوندا ہے اسے جگہ تے ہی دی مزار بنائی جاتی، اسے جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب ویکھیا، کی خواب ویکھیا کہ میرے حجرے چ 3 چن آئے ہیں۔ سمجھ نہ لگ دی کہ پتہ نہیں یہ دی تعبیر کی ہوئی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تعبیر ہن پوری ہوگی، ایک چن آ گیا۔ تو آپ کو حجرہ آپ دہا، آپ دروازہ بند رکھ دیا ہن، کنڈی لگا دیا ہن، تالا دے کے رکھ دیا ہن۔ جس نے آنا ہوئے اندر سرکار دی مزار دی زیارت لئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت لیندا، چابی دروازہ کھول کے پھر اندر حاضر ہوندا۔ تو بی بی آئی کہ میری خواہش ہے میں بارگاہ نبی چ حاضری دیواں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں چابی دیتی، دروازہ کھول دیتا۔ جدو اندر سرکار دی مزار کول گئیاں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی کہ وہ بی بی روندی روندی اتھے ہی فوت ہو گئی کہ واپس ہی نہیں اٹھی۔ اور جس گدے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر دے ہاں سرکار دے وصال تو بعد اس نے اپنے آپ کو کنویں چ گرا دیتا کہ پھر اس نے نہیں پسند کیتا کہ میں کی کراں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جڑا وصال ہے حضور دے فراق دی وجہ تو ہویا ہے، اور اس دا پتہ کدوں چلیا ہے؟ پتہ اس وقت چلیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جدوں وصال ہویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق دی ایک بیوی نال نکاح کر لیا۔ انہوں نے پوچھا تسی میرے نال کیوں نکاح کیتا ہے؟ آپ فرمان لگے میں نے اور کوئی خواہش نہ، صرف ایک خواہش آ کہ ہن تو میری بیوی ہو گئی، محرم ہو گئی، دسو حضرت ابوبکر صدیق رات کی میں گزار دے۔ تو انہوں بیوی نے دسیا کہ تسی یہ باتاں تو عجیب ہیں انہوں نے دیاں، تو ایک کمرے چ لے گئیاں۔ تو فاروق اعظم پوچھ دے نبی یہ اگ والا کمرہ ہوئے گا؟ شہراں چ ہور ماحول پنڈاں تے انج ہے نا، کچھ کمرے اگ والے ہوندے نا جتھے روٹی پکا لیندی ہے۔
تو دی چھت دستی ہے بے دھواں شما ہے ایتھے چولہا بلدا ہے انہیں ہوندہ نا جی تو آپ نے جدوں آثار دیکھئے تو آکھے آگ والا کمرہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی آدیاں نہیں کہ پھر یہ دعا کس چیز دا ہے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ہجر فراق وچ آہواں بھردے ہن اے آہواں نال چھت کالی ہو گئی اپنے سارے شعبے انہیں گلاں گلاں والے رہ گئے تو عمل والا شعبہ کوئی نہ رہا انہیں ہے نا انہاں نوں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے صحابی نے انہوں نے کی کیتا ہے جنت دی خوشخبری دیتی انہوں نے کی آکھیا جاندہ ہے عشرہ مبشرہ فرما ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ایک کیوں ارشاد فرمایا دنیا نے 10 دیتا کہ یہ میرے صحابی نے میں پتہ ہے نہ جنت جانا ہے امام حسن امام حسین پاک دے بارے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ امام حسن اور امام حسین پاک جنتی جوانہ دے سردار نے لیکن اے جتنے لوگاں نو جنتی بشارت دیتی چاہی دا تہا بھی او تا عمل چھوڑ دیں دے لیکن عجیب ذوق یہ ہے کہ سب تو زیادہ عمل کرنے والے لوگ اور عمل کر کے پھر اپنے آپ نو گناہگار آ دینے اور ساڈا نہیرے ہے کہ نیکیاں نہ کر کے بھی اپنے آپ نو گناہگار نہیں آتے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ جیسا بندہ ہوئے کہ ہر نماز دے وقت ساری زندگی غسل کر دے رہے ہیں ان کو بندہ ایسا ہے تو آڈے چو باہمیں گرم پانی لبے 5 ٹائم روزانہ غسل کرے کوئی بندہ اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 5 ٹائم غسل فرماندے سن کہ نماز دی عزت لی ہر نماز تو پہلے غسل کرنا پھر نماز پڑھ سرکار نے ایک مثال بھی دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جدے دروازے تے نہر ہوئے تے بندہ 5 ٹائم او دے غسل کرے بھلا او دے جسم تے کوئی میل رہے گی صحابہ نے کہا نہیں رہے گی فرمایا جدے دروازے تے مسجد ہوئے تے 5 ٹائم اتھے نماز پڑھے بھلا او دا کوئی گناہ رہے گا تے اپنی مسجد چھوٹی نہیں ہے آبادی زیادہ نہیں کی خیال ہے آپ دا بھئی کوئی نہیں اڈے بول دے پتہ نہیں نہ تو انہوں میں کوئی جناب کوئی اوکھیا ہی نہیں کیتا سبحان اللہ تک بھی نہیں آکھیا یا کوئی یا نہ آکھو آکھیا کوئی ان سچی گالے ہے جڑی اپنی مسجد آبادی دے اعتبار چھوٹی کہ وڈی ہے اے پھر روزانہ بھری ہوئی ہوندی تو پھر محفل دا کی فائدہ ہویا کہ جڑا نماز ہی نہ پڑھدا ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا تو جو نبی پاک دے منہ چوں نکل جاوے وہ گل غلط ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیتا ہن بار بار محفلاں بھی کرے خرچے بھی کرے تے نماز بھی نہ پڑھے قرآن پاک کدی پڑھ سو نا تے پھر تو انہوں پتہ لگ گیا اللہ فرما رہے قرآن کہ جنتی لوگ جنت چلے جان گے دوز کی دوزہ جدو حساب کتاب ہوئے گا اللہ فرما رہے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین کہ جنتی لوگ دوز کیا تو پوچھ سن بے کیوں دوزہ کچ گئے ہو کیڑی شاید تو انہوں دوزہ کچ لے گئی ہے پہلی گل جڑے دوز کی کریں گے نا او کی آکھیں گے قالوا لم نک من المصلین اسی نماز نہ سے پڑھ دیں ان کی خیال ہے قرآن غلط ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے انسان غلطی ہو سکتی ہے میں کوئی شعر پڑھ چھڑنا میں کوئی واقعہ بیان کرا ہو سکتا غلطی ہو سکتی ہے نا جی یہ سچی بات ہے تو کوئی میں نے آنکھیں غلطی ہے تو بالکل ٹھیک ہے میرے کو غلطی ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو غلطی اللہ دے قرآن چ غلطی نہیں ہو سکتی اسی تو ہزاراں غلطیاں کرنے والے ہیں لیکن جو ہن اللہ نے قرآن چاک دیتا ہے پہلی غلطی دوزکیاں دی کیڑی ہوئے گی تو نماز نہیں پڑھ دے ہون گے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑیاں خوبصورت گلاں سکھائیاں، وہ اج اسی سکھ دے بھی نہیں ہیں، تو اسے لئے پریشان ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کیتی رکھے نا جڑا بندہ 5 ٹائم نماز دے ٹائم، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ دے رزق وچ برکت نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جڑا اٹھے ویلے نال اذانہ تو بھی پہلے اللہ دی رحمت آوازاں دے رہی ہوندی ہے، کوئی منگن والا کوئی جھولی پھیلائے اور دیاں جھولیاں رحمتاں نال بھر دیواں، ہے کوئی ایسا جڑا گناہ گار ہوئے اور آکھے یا اللہ میری خطاواں معاف کر دے، اس ٹائم گناہ دی بخشش لئی اللہ کو سوال کرے، اللہ تو خود آخر کو منگن والا ہے معافی انہوں معافی دیتی جائے، کو حاجت منگن والا ہے وہ دی حاجت پوری کیتی جائے۔ تو کتنا خوبصورت طریقہ ہا کہ بندہ اپنا رزق حلال کمان والا ہوندا۔ میں جدوں اے دوستان وینا ہاں جڑے باہر اڈے تے بیٹھے ہوندے نے، حقیقت بات کر رہے ہاں، مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے کہ جڑے ہاتھ نال کم کردے نے، رزق حلال کماندے نے، لیکن ایک بات کاش کدی نالے بھی ہوندی کہ ادو اذان دی آواز ہوندی تے کم چھوڑ دیندے، فوراً چلے جاندے، نماز پڑھ کے موڑا جاندے، بے شک سنتا اپنی دکان تے پڑھ دے۔ کئی صحابہ انج کر دے رہے، اور میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا انج کیتا کرو، سنتا دکان تے پڑھ لیا کرو، دکان اچ برکت بھی ہو جاسی تے گاہک بھی نہ جاسی۔ اتنی آسانی دسی ہے۔ اور ایک بندے دے ہتھاں نو آپ نے ویکھیا چھالے پے ہون، کم کرنے والے ہو جاندا ہے نا، آپ نے دے ہتھاں دا بوسہ دیتا، اور نال کم کرنے والے نو خوشخبری کی دیتی، فرما القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ دا دوست۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا حلال کمان لی محنت مزدوری کرے تھک جاوے، انج ٹیک لگاندا کدی کدی نہ انہوں پتہ ہی نہیں چلدا نیند آ جاندی ہو جاندے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جدوں اٹھدا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا اللہ نے اودے گناہ معاف کر چھڈے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہا محنت مزدوری کرنے والا، لیکن نال ہے کہ اللہ تو دے محبوب دا نافرمان نہ ہوئے۔ پھر ویکھے اے تھوڑا جڑا ہے چٹنی والا ذوق، لسی نہ روٹی کھان والا دودھ دے نال کھا لوے، اے تا غریبی چ لطف ہی ایسا ہے، امیری چو ہے ہی نہیں۔ میں آج پڑھ رہے ہم صبح دے ٹائم ایک بزرگ دا یا صحابی رسول نے بھول گیا ہے میرے کولوں، وہ فرماندے نے میں امیراں کول بیٹھدا رہیا تے سکون کوئی نہ آوے، یہی ہوے بے گھوڑا چنگا ہونا چاہیدا، سواری چنگی ہونی چاہیے، مکان چنگا ہونا چاہیدا۔ جدوں میں غریباں کو بیٹھنا شروع ہویا تو سکون آ گیا، ادھے رولا ہی کوئی نہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ میں دنیا چ رواں تے غریباں چ رواں، معاشرے چ میرے اواڈ گواڈ غریب ہوئے، اور نال ارشاد فرمایا کہ غریب لوگوں تواڈے لئی خوشخبری ہے، امیراں تو ادھا دن پہلے تسی جنت جاسی۔ ایک روایت ہے فرما 500 سال میری امت دے غریب امیراں تو پہلے جنت جان گے۔ ایتھے کوئی بندہ ہے 500 سال دا، وہ جنت والیاں ایسیشاں تو انہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ۔ سرکار نے فرمایا ایک سوٹی رکھن دی جگہ جنہوں جنت اچ مل جائے، اے ساری روح زمین بھی وہ دا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وقت نال دویاں تو پہلے۔ نے ایک عالم کو روایت سنی ہا، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک مال غنیمت چوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال ونڈ رہے ہیں، تو کسی نے من دے رہے ہیں، کسی نے 2 دے رہے ہیں، کسی نے تھوڑا دے رہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے چچا زاد بھائی ہیں، آپ دے داماد ہیں، سرکار نے 2 مٹھی جوان دیا انہوں نے دیتیاں صرف بس۔ مولا علی شیر خدا دے دل لے تھوڑی جی بات آئی، میرے لئے صرف 2 مٹھی، لیکن جو نبی پاک دی رضا وہ انہاں دی رضا۔ وہ گھر گئے اور انہاں کی کیتا، 1 مٹھ اللہ دے رستے چ دیتی، 1 مٹھ سیدہ کائنات، ساری کائنات دی عورتاں دی سردار آپ دی بیوی ہے، تو انہاں نو دیتی کہ اے اس نو پیس کے روٹی بنا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بلایا، 4-5 بندے کھڑے ہاں، تو گرمی دا موسم ہاں، پتھر گرم ہاں،
تو ایک نو آکھیا بھی یہ دوتے پیر نہ جتی اتار کے اتے کھڑا ہو جا، پیر دوتے رکھ پتھر دے، کھڑا ہو گیا کہ تو انو من دیتا ہا جوان دا، وہ کتھے خرچ کیتا ہے؟ وہ دسدا رہا انج ہویا ادو پیر سڑنے شروع ہو گئے۔ آپ مثال دینا چاہتے ہیں، آپ نے مولا علی شیر خدا نے بلایا کہ جتی اتارو، اس تے کھڑے ہو گئے۔ آکھیا دو مٹھی جوان دیا تو ہنو دیتیاں ہن، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ دے رستے خرچ کر دیتی، ایک میں اپنے گھر والے نو دیتی۔ بس تھلے اتر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ علی جے دے کول مال تھوڑا ہوئے گا، حساب تو دا ٹائم ہی تھوڑا ہونا بھئی پوچھ پری تو دی زیادہ ہوئے گی، جے دے کول ڈھیر ہوئے گا اور حلال و حرام دی تمیز نہیں کردہ ہوئے گا، تو جنہاں بیچارہ اپنے گھر دے وچ انج ہے، تو حدیث پاک دا مفہوم کی ہے۔ اتنی گل پھر چھٹی کر لینے، بڑی سردی ہے تو انہوں پتہ نہیں لگ دی کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریباً و اللہ کی کرے گا؟ اللہ ہو کے معذرت خواہانہ سٹائل اپنا لے گا۔ غریباً و آکھے گا کہ بھئی دنیا چتانو تنگیاں آئیاں، تکلیفاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، ہو جاندہ نا جی، کدی کپڑے نہیں پورے ہوندے، کدی بالا نہیں جتیاں نہ ہوئیاں، کوئی غریب ہونگی ہونوں نہ کل دانے کوئی نہیں ہونے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ محشر دن غریبان میں لفظ فرمائے گا اور نال آکھے گا اللہ میں معذرت کرنا۔ یہ دی شان رحمت اور شفقت ہے، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، انہوں کسی دی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مہربانی اس دی، اور اللہ فرمائے گا کہ غریبوں یہ بدلہ یہ ہے کہ تہاڈا حساب ہی نہیں لیں گے، کہ جو دنیا تہانوں تکلیفاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، تہاڈا حساب کوئی نہیں، بغیر حساب کتاب دے جنت چلے جا۔ لیکن اے مطلب بھی نہیں بھی ہن غریب نماز ہی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے، ماں باپ دا نافرمان ہو جاوے، بیوی نال زیادہ ذوق ہوئے تے ماں دا نافرمان ہوئے۔ اے غریباں نو انج کوئی نہیں آکھیا گیا، دین تے عمل کریں۔ لیکن جو اللہ نے دیتا تو سرکار نے بھی تو خوبصورت دسیا، فرمایا جڑا رب دے تھوڑے دیتے ہوئے تے راضی ہو جاوے، اللہ معاشر دے تھوڑے عمل تے راضی ہو جائے گا۔ محفلان دا مقصد تے انہی ہاں کہ بے تو آڈے بال تو سارے نیک ہوندے، حلال جڑا بندہ کماوے محنت کرے تو او نماز نہ پڑھے، مینوں تو نہیں سمجھ ہوندی بھی حلال کھادا ہویا خود دسدا ہے بھی عبادت کر، یہ حلال دی برکت ہے کہ عبادت تے مجبور کر دیں۔ تھوڑی کوشش کیتی کرو۔ میں تو ایک اور مشورہ دینا ہاں، اے تسی اتنے خرچے کر دیو، یہ تو ہڈی محبت ہے، یہ انکار نہیں میں کردا۔ جتنے بھی دوست محفلے چاہندے نے، کوئی نعت دے ذریعے اپنی محبت دا اظہار کردا ہے، کوئی تلاوت کر کے اپنی محبت دا اظہار، کوئی شعر پڑھدا ہے تو محبت دی وجہ تو، یعنی جتنے بھی احباب شامل ہوندے نے یقیناً محبت والے ہوندے۔ لیکن گل کی ہے تو ہڈے لئی مشورہ کہ کسے لے مینوں بلا لیا کرو 8ویں دن اکول رہنے ہیں، انہیں سارے گھر اکٹھے چکیتے 30-40 بندہ اکٹھا ہو گیا، گھنٹہ ایک میں